ہائے ایوری ون، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے سسٹم کے جو ٹاپک رہ گئے تھے ان ٹاپکس کور کریں گے، جیسے کمیونیکیشن اور انوائرمنٹ کے بارے میں جو ٹاپکس رہ گئے تھے آج ان کو ہم کور کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اصل میں یہ ویڈیو جو ہیں یہ اصل میں پہلے سے ریکارڈ ہوئی پڑی ہیں، تو میں اب دوبارہ انہیں ریکارڈ نہیں کر رہا، تو جو پرانی ریکارڈ کی ہوئی ہیں میں انہیں ہی شیئر کر رہا ہوں۔ تو پرانی والی جو ویڈیوز تھیں اب ان کی اتنی اچھی کوالٹی نہیں ہے، لیکن آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے ساتھ، تو بعد میں جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ تو چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کمپوننٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے: کمپوننٹ از این انڈیویژول پارٹ اور ایلیمنٹ آف دا سسٹم دیٹ پرفارم اے اسپیسیفک فنکشن آف دیٹ سسٹم۔ کمپوننٹ کو کیا ہوتا ہے؟ کمپوننٹ ایک انڈیویژول حصہ ہوتا ہے، ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس سسٹم کے اندر کوئی اسپیسیفک خاص کام کرتا ہے، اور اس سسٹم کو رن کرنے میں بھی اس کا بھی کردار ہوتا ہے۔ یہ ایک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے کسی بھی سسٹم کا۔ کمپوننٹ کا ایک اسپیسیفک کام ہوتا ہے کسی بھی سسٹم میں، اور یہ سارے کمپوننٹ مل کے کنٹریبیوٹ کر کے حصہ لیتے ہیں پورے سسٹم کی فنکشنالٹی کو، اوورآل فنکشنالٹی کو بہتر کرنے میں جو ہے نا حصہ لیتے ہیں۔ کسی بھی سسٹم کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے، اس کے پورے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا کمپوننٹ کے رول کو سمجھنا پڑے گا کہ کمپوننٹ آخر کیا کیا کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں سسٹم کے اندر اگر کوئی پرابلم آ جائے اس کو حل کرنے میں بھی مدد دیتا ہے، اور اگر اس کی پرفارمنس کو ہمیں امپروو کرنا ہے یا سسٹم کے ڈیزائن کو ہمیں بہتر بنانا ہے تو اس میں بھی ہمیں مدد دے گا۔ اگر ہمارے سسٹم کے کمپوننٹ بہترین طور پر کام کر رہے ہیں اور وہ پراپر کام کر رہے ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ پراپر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اب ادھر ایک ایگزامپل ہے، ہم اس کے ذریعے سے سسٹم کے کمپوننٹس کو تھوڑا سمجھتے ہیں کہ سسٹم کے کمپوننٹس کی کیا افادیت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ہمارے کمپیوٹر کے سی پی یو کا ایک اسٹرکچر ہے۔ تو ادھر جب ہم کوئی بھی انپٹ دیتے ہیں تو اس پہ سی پی یو کیسے فنکشن پرفارم کرتا ہے وہ سارے اس کے کمپوننٹس دکھائے گئے ہیں کہ کون کون سے کمپوننٹ اس میں حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جو چیز انپٹ کرتے ہیں وہ ہماری سی پی یو کے پاس جاتی ہے۔ تو اس میں کنٹرول یونٹ جو ہوتا ہے نا وہ انسٹرکشن دیتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے۔ کنٹرول یونٹ کنٹرول کرتا ہے اوورآل، اور اس کے بعد یہ رجسٹرز وغیرہ ہیں، اس میں جو ہے نا ڈیٹا نارملی تھوڑے ٹائم کے لیے سٹور ہوتا ہے۔ جب کوئی کیلکولیشن پرفارم ہو رہی ہو اس کے دوران جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ رجسٹر کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ اور کمبینیشنل لاجک جو یہ ایک کمپوننٹ ہے، اس میں جو ہے نا ہمارے ڈیٹا کے اوپر کوئی بھی اگر آپریشن اپلائی کرنا ہو تو وہ اس والے حصے میں ہوتا ہے۔ اور مین میموری سے مطلب کہ کوئی ڈیٹا وغیرہ سٹور ہوتا ہے، وہ جیسے کہ ہمارے پروگرام وغیرہ وہ نارملی مین میموری میں سٹور کیے ہوتے ہیں۔ یہ بھی جب کمپیوٹر پاور آف ہوتا ہے تو مین میموری سے یہ والا ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، تو مین میموری سے یہ ڈیٹا لیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر یہ کمبینیشنل لاجک والے ادھر جو ہے نا اس پہ فنکشن پرفارم ہوتے ہیں، پھر اس کی آؤٹ پٹ جو ہے نا ہمارے آؤٹ پٹ یونٹ کو دی جاتی ہے۔ تو اس طرح ہمارا ایک کمپیوٹر کا سی پی یو نا اس کا ایک انڈر اسٹرکچر جو ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ تو اس طرح اس کے جو ہے نا آپس میں کمپوننٹس مل کے اس طرح کچھ فنکشن پرفارم کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کمپوننٹس سسٹم میں ان کی کیا افادیت ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر اس میں ایک کمپوننٹ بھی نہ ہو تو ہمارا پورا سسٹم پراپر طریقے سے کام نہیں کرے گا۔ نیکسٹ ہم انوائرمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سسٹم انوائرمنٹ، سب سے پہلے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ اٹ کنسسٹ آف ایوری ایکسٹرنل فیکٹر دیٹ افیکٹ اینڈ انٹریکٹ ود سسٹم آپریشن۔ سسٹم کا انوائرمنٹ ہر اس ایکسٹرنل فیکٹر جو بیرونی فیکٹرز ہوتے ہیں جو سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور سسٹم کے آپریشن کام کرنے کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کو سسٹم انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ سسٹم کے انوائرمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ سسٹم کے انوائرمنٹ کو سمجھ کر ہی ہم سسٹم کی پرفارمنس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس کے بیہیویئر کو، مینس کہ وہ کس انوائرمنٹ میں بہتر طور پر کام کرے گا یہ ہم جو ہے نا اس سے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک پراپر جو انٹیلیجنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہتا ہے۔ اگر انوائرمنٹ میں کوئی بھی چینجنگ ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے اپنی فنکشنالٹی کو جاری رکھتا ہے، اور اس مطلب کہ اگر ارد گرد کا انوائرمنٹ خراب بھی ہو جائے تو اس کی فنکشنالٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بات کریں گے کمیونیکیشن، سسٹم میں کمیونیکیشن کیسے ہوتی ہے۔ It refers to interaction between system components for the purpose of transmitting, receiving signals or data۔ تو یہ کس کو ریفر کرتا ہے؟ یہ ریفر کرتا ہے کہ جو سسٹم آپس میں جو انٹریکشن کرتے ہیں، آپس میں جو ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا وغیرہ شیئر کرتے ہیں،
یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ جو سسٹم کے آپس میں کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا جو ہے نا ڈیٹا سگنلز وغیرہ ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اس طرح وہ آپس میں جڑے ہوتے ہیں، کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوتے ہیں، علیحدہ نہیں ہوتے۔ تو سسٹم کمیونیکیشن کا یہی مطلب، اگر سسٹم کے کمپوننٹس آپس میں کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں تو یہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ سسٹم جو ہے نا وہ سموتھلی رن کر رہا ہے، مینس کہ وہ برابر رن کر رہا ہے، اس میں کوئی جو ہے نا ایرر وغیرہ نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ سسٹم کے دو کمپوننٹس آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سسٹم میں کوئی بگز آ گیا یا ایرر آ گیا یا سسٹم پراپرلی کام نہیں کر رہا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سسٹم کے کمپوننٹس میں کوئی خرابی وغیرہ آ گئی ہے۔ اب کمیونیکیشن کی ہم کیا مثال لے سکتے ہیں؟ ہم یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارا براؤزر ہے، وہ ایک کمپوننٹ ہے، مینس کہ براؤزر کو ایک کمپوننٹ آپ سمجھ لیں۔ اب براؤزر پہ ہم جو ہے نا ریکویسٹ بھیجتے ہیں، فرض کریں ہم گوگل کی بات کریں، ادھر جا کے ہم کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہمارا براؤزر جو ہوتا ہے، جو گوگل کو چلا رہا ہوتا ہے براؤزر، فرض کریں کروم کو دیکھ لیں، تو جب ہم گوگل پہ کوئی بھی چیز سرچ کرتے ہیں تو ہمارا براؤزر جو ہے نا سرور کی طرف ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ ہمیں یہ ڈیٹا لا کر دے دو۔ تو سرور کیا کرتا ہے، سرور کے اگر ڈیٹا بیس میں وہ ڈیٹا ہے تو سرور جو ہے نا اسے دے دے گا، تو ہمارا براؤزر جو ہے نا وہ ڈیٹا جو بھی ہے ہمیں دکھا دے گا۔ اس طرح یہ مینس کہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، ہمارا براؤزر جو ہے نا سرور کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور سرور اس کو ڈیٹا لا کے دے رہا ہے۔ اسی طرح اگر ای میل کی بات کریں، ای میل میں ہم جو ہے نا کوئی بھی میسج ہم اپنا لکھتے ہیں، پھر وہ سینڈ کیا جاتا ہے، پھر وہ میڈیم کے ذریعے، کوئی تاریں وغیرہ ہو گئی، کسی بھی چیز کے ذریعے وہ گزرتا ہے، پھر ریسیور کے پاس جاتا ہے اور ریسیور اسے دیکھتا ہے۔ تو اس طرح یہ سسٹمز آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، مینس کہ ایک ای میل ہم سینڈ کر رہے ہیں، وہ ایک میڈیم تار وغیرہ کے ذریعے جا رہا ہے اور اس کے بعد وہ ریسیور تک پہنچتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سسٹم میں کوئی بگز وغیرہ نہیں ہے اور سسٹم پراپرلی کام کر رہا ہے، اور اس کے جو ہے نا کمپوننٹ، سسٹم کے کمپوننٹ آپس میں جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ تو ادھر سسٹم کمیونیکیشن میں کا یہی مطلب ہے کہ سسٹم کے کمپوننٹس جو ہے نا وہ آپس میں پراپرلی کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کمپیوٹر سی پی یو کی بات کریں، کمپیوٹر میں جو ہے نا وہ سی پی یو جو ہے نا میموری کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ اس سے ڈیٹا جو ہے نا فیچ کرتا ہے، مینس کے نکالتا ہے، پھر اس میں ڈیٹا اسٹور کرتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارا ایک سسٹم ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے برین کو دیکھیں، ہمارا برین جو ہے نا وہ سگنل بھیجتا ہے ہمارے مسلز وغیرہ کو، تو اسی طرح ہمارے مسلز کی موومنٹ جو ہے نا وہ انیشیٹ ہوتی ہے، مینس کہ ہمارے مسلز کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہمارا دماغ سگنلز وغیرہ نہ بھیجے تو ہمارے جو ہے مسلز وہ کام کرنا اتنی پراپرلی کام نہ کریں، پراپرلی نہیں بلکہ وہ کام ہی نہ کریں اگر ہماری جو ہے نا دماغ سگنل نہ بھیجے۔ تو اس طرح یہ ایک ہماری مطلب کہ بایولوجیکل ایک سسٹم ہے، تو اس میں یہ ایک سگنل کا رول پلے ہو رہا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔